پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی ہے. یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح یو ایس ایس آر کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھر جائیں گے. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے. لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور پیترا بدل کر اسلام پر وار کیا. اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے. پریزنٹ کرسچینٹی از پالزم ناٹ کرسچینٹی. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب مرتب کی ہے. نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لے گیا ہے، اور پھر چند نمبروں کے بعد پھر سینٹ پال ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ نہیں تھی. جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں بے شمار ہیں، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ ایک جماعت کی حیثیت تھی. یہ کوئی علیحدہ دین کی کوئی اس کی شکل تھی ہی نہیں. یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں. بہرحال جس طریقے سے کہ کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے گی. یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ قائم ہوا ہے، اور اصل عیسیٰ کا دین ختم. وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا اور محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. فتنہ اتنا بڑا تھا، اتنا زوردار تھا. آج بھی خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے. 4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی رہی ہے. 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہوئے. اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو باہر اس سیلاب کو آگے بڑھا دی. بہرحال یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا، لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے. آج پھر تاریخ استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش نے کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم، 3 مہینے حج کے لیے، 1 رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ اشہر حرم. اس میں قریش چونکہ وہاں کے پروہت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے، اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے. کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے کہ ادھر کر دیے اپنی مصلحتوں کے تحت. اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے اشہر حرم ہوں گے، اس سال حج اس مہینے میں ہو جائے گا. بہرحال پورا عرب مان لیتا تھا. لیکن حضور نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآنی یہ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج پھر آ گیا ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے تابع کرنے پر. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے. حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا 2 جگہ تو یہ آیت جوں کی توں آئی. یہ بھی نوٹ کر لیجئے تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بس مین جو ہے بلک آف دی آیا از ایگزیکٹلی دی سیم.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تین جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد کا مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ ہے۔ 5 مقامات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دست مبارک سے، جزیرہ نماء عرب میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اسی طرح نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، کم سے کم یہ کہ جزیرہ نماء عرب کے تک ہو گیا۔ اتمام نور بھی ہو گیا، کفر کے شرک کے بادل چھٹ گئے، اندھیارے ختم ہو گئے، نور کا اتمام ہو گیا، دین غالب ہو گیا۔ دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا۔ لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ دس از جسٹ دی بگننگ۔ آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک کل روح ارضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو، اور جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے، اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے، تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان دو اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے، اور تمام روح ارضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین، تب جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام۔ دیکھیے وہی لفظ واللہ متم نورہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اتم یتم اتماما، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ کل کرۂ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے، بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا۔ میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالمی تبدیلیاں ہیں، یہ در حقیقت پھر آخری معرکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا، جو بہت قریب آ گیا۔ اقبال ہی کے الفاظ میں نے مستعار لیے ہیں، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں کی ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے، ظلم ہے، وہ عیسائی اقوام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پوری درمیانی تاریخ میں ویسٹرن کولونیلزم یہ تو عیسائی طاقتیں تھیں، کروسیڈز عیسائیوں نے کیے ہیں، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے، جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم، کب کس کے ہاتھوں؟ عیسائیوں کے ہاتھوں۔ وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا تھا، کہاں دور دراز برطانیہ کا جزیرہ، اور وہاں سے چلا آ رہا ہے رچرڈ لائن ہارٹڈ، اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ یہ سب تو عیسائیوں نے کیا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اس کو بھی، اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے، نجران سے حضور کے پاس مقیم رہا ہے، بحث و تمہیس ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا انداز یہودیوں والا بہرحال نہیں تھا۔ مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کترا کر نکل گئے، اپنی شکست مان لی، گویا کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، ایک اور واقعہ نوٹ کر لیجئے، یروشلم کیسے فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے، فصیلیں اونچی اونچی،
اندر سے پوری طرح خود مکتفی، راشن کے انبار موجود ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھاٹک بند ہیں، قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے، تیروں کی بوچھاڑ آتی ہے، مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں اور یروشلم فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ کمانڈر، پہل ہو رہی ہے اب عیسائی علماء کی طرف سے۔ ان کا ایک وفد آتا ہے فصیل پر، جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا، مسلمان گئے، فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے، مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اسے فتح ہونا ہے، لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم میں وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے، تو شام کے لوگوں کی حضارت اور تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس، ان کے انداز انہوں نے کچھ تھوڑے بہت سیکھ لیے تھے۔ جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام کی، اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا تھا، تو لہذا سہولتیں بھی تھیں، وہ درویشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہو جائے گا فتح، یہ ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ حضور کے قول کے مطابق ان کو فوراً کلک ہوا کہ یہ تو حضرت عمر ہے، درویش بادشاہ۔ ریکویسٹ جا رہی ہے فرنٹ سے، وار فرنٹ سے، محاذ سے، آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی حضرت عمر کا کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ایک اونٹ، ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر براجمان ہے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم براجمان ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے، اور آخری منزل پر وہ خادم کی باری آ گئی، اس نے ہاتھ بھی جوڑے کہ خدا کے لیے اب ہم پہنچنے والے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ وقت تو آگے چل رہا تھا، تم اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں فرمایا دورک، نہیں باری تمہاری ہے۔ کچھ کیچڑ میں سے گزرنا پڑا تو جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، چلے آ رہے ہیں خلیفہ وقت۔ وہ غلغلہ مچا، آ گئے عمر آ گئے۔ اب آ کے جب کچھ استقبال کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہاں کا آپ ذرا کپڑے وغیرہ اپنا حلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے۔ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی ہے۔ اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہیں، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں، دروازے کھول دیے گئے۔ اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلمز، اور تھی ایک شرائط میں یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور یہ سبب ہوا ہے ابروگیشن آف خلافت کا، کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈیکلریشن وہ کیسے آتا اگر خلیفہ کی کمر نہ توڑ دی گئی ہوتی۔ بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا وہ فرسٹ فیز۔ اس فیز کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے، جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تم دیکھو گے، لازماً پاؤ گے کہ مسلمانوں سے دشمنی کے شدت میں شدید ترین تو ہیں دو قوتیں، یہود اور مشرکین، اور قریب ترین ہے محبت اور مودت میں نصارہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت کی پوزیشن کو۔ 5 مثالیں میں دے چکا ہوں، نجاشی کی مثال، مقوقس کی مثال، ہیرکلیس کی مثال، پھر یہ کہ نجران کے عیسائیوں کا آنا اور بات کی افہام و تفہیم کی کوشش، اور گویا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے جانا چاہے ایمان نہیں لائے، اور یروشلم کے ان کے علماء کا حضرت عمر کو پہچان کر دروازے کھول دینا۔ 5 ایونٹس، کس قدر قرب تھا۔ لیکن اس کے بعد شکل کیا بنی ہے، بس یہ ہے جو کہ ہماری نگاہوں میں عام طور پر نہیں ہے۔
مسلمانوں نے جب فتح کیا اسپین، یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو یوں دشمنی تھی، آپس میں بیر تھا، سانپ اور نیولے کا بیر۔ عیسائیوں کے نزدیک ان کے خدا کو سولی دینے والے یہودی، اس سے بڑی دشمنی کی بنیاد کوئی ہو سکتی ہے؟ جیوز ور دی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، ذلیل سمجھا جاتا تھا، انہیں شہروں میں نہیں، علیحدہ رہو، باہر رہو، گندے لوگ ہو تم، ناپاک لوگ ہو تم، یہ حال تھا ان کا۔ انہوں نے کہا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے ہی جبکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، ہسپانیہ کے یہودیوں نے مدد کی، مددگار ہو گئے فاتح قوت کے، تو وہاں پر انہیں اب سپورٹ حاصل ہو گئی مسلمانوں کی۔ وہ ان کے عروج کا زمانہ، بن گوریون نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صاف لکھا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ گولڈن پیریڈ ڈائسپورا ہے، سن 70 عیسوی کے بعد، جبکہ ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کر کے اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 1927 برس ہو چکے ہیں کہ وہ مسمار پڑا ہوا ہے، 70 AD، اور اسی وقت نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آنے کی اجازت بھی حضرت عمر نے دی ہے کہ آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جو بھی اپنا ویلنگ وال پہ آؤ یا کہیں آؤ، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر جس کے تحت کہ ہینڈ اوور کیا گیا یروشلم، یہ اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے نقب لگائی ہے، اب بیٹھ کر اسپین میں بیٹھ کر عالم عیسائیت میں نقب لگائی۔ نمبر 1 مذہبی نقب لگائی، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے دو ٹکڑے جو کیے ہیں، جیسے شیعہ اور سنی کے دو ٹکڑے جو کیے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیے، دو ٹکڑے کر دیے۔ اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ اس سے پہلے یورپ میں سود حرام تھا، ممنوع تھا، کوئی ٹرانزیکشن بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ یوزری وہ الاؤڈ نہیں تھی۔ نمبر 3 رینائسنس کے ذریعے سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی بڑھ رہی تھی، اس کا تعلق مذہب سے کاٹ دیا، سیکولر ذہن پیدا کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مذہب اگر انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم دنیا میں ہیں کتنے؟ آج بھی 13-14 ملین، دیٹس آل۔ غالباً کراچی کی تعداد، کراچی کی آبادی یہاں پہنچ رہی ہوگی اب تو، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو 1,30,00,000 1,40,00,000 یہ ہے ان کی کل آبادی اس وقت، فرام 13 to 14 ملین۔ تو مذہب اگر کوئی شے، یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، قادیانی، عیسائی، یہ سب کے سب سیکولر قوتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر شیعہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو استفا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے انہوں نے، وہ کچھ صورتحال وقتی جو تھی ان کی، جو بھی مصلحتیں تھیں، ورنہ اکثر و بیشتر وہ سیکولر، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مذہبی فضا یہاں پروان چڑھتی ہے تو ہم تو مذہبی اقلیتیں ہیں، سیکولرزم ہو تو ہم برابر ہیں، برابر کا ووٹ ہے، برابر کے آدمی ہے، برابر کی حیثیت ہے، برابر کے حقوق۔ بالکل اس طریقے سے سیکولر ذہن پیدا کیا، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں، اور نمبر 3 پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی، اور سود کے ذریعے سے پھر وہاں پر جو اپنے ہتھ کنڈے جو ہے اور پورا جو جکڑ بند کیا ہے تمام دول یورپ کو، سازش کرتے تھے، لڑاتے تھے۔ لڑائی کے وقت بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی پیسے کی، پیسہ قرض دیتے تھے، اپنی جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ منوا کر جکڑے گئے۔ یہ نقشہ تھا جس کو دیکھ کر آئے تھے علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک، 3 برس صرف رہے ہیں وہاں۔ ہم اگر 30 برس بھی رہتے تو شاید ہمیں یہ نظر نہ آتا جو انہیں نظر آ گیا 3 سال میں۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اور میرا گمان یہ ہے، یہ تو اصل میں کوئی شخص تحقیق کرے گا اور اس کے لیے بڑے اسے کھنگالنے پڑیں گے تاریخ کے اوراق، میرے نزدیک گمان غالب یہ ہے کہ یہ سارے کروسیڈز کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا۔ آپ اپنے دشمن کے رخ کو کسی اور دشمن کی طرف ڈال دیجئے، آپ سیو ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے پورے عیسائی یورپ کو مسلمانوں کے خلاف دوش دلا کر، یہ قرین قیاس ہے لیکن میں اسے کسی اپنے ریسرچ اور کسی ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات اپنی ہوگی کہ کوئی محنت کرے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے، باقی چیزوں کے ساتھ کولیبریشن ہوتی ہے اس کی، یہ مسئلہ یہی ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سیکنڈ فیز تھا۔
تھرڈ فیز کیا ہوا ہے جو اپنی تکمیل کو اب پہنچ چکا ہے؟ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی ہے. سو مچ سو پوپ صاحب نے بھی بری کر دیا ہے کہ یہود کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے حضرت مسیح کو سولی دینے کا. بائبل موجود، پوری تاریخ موجود، 1900 برس کی پوری ہسٹری موجود، سب کچھ موجود. اور میں ابھی جن احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ میں نے جب جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو میں نے پکچر دیکھنی چھوڑ دی تھی. 12-13 برس کے بعد پھر کراچی میں 1962 میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے، اور وہ تھی کنگ آف کنگز. میں اس دنوں کراچی آیا ہوا تھا، اور چونکہ میرا خصوصی ذوق رہا تھا زمانہ طالب علمی میں بھی کہ میں بائبل، خاص طور پر متی کی انجیل جو ہے اس سے مجھے بہت دلچسپی تھی. اس کے جو مواعظ ہیں، خاص طور پر سرمن آف دی ماؤنٹ، اس سے مجھے بڑا قلبی لگاؤ تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہاں کوئی پکچر آ رہی ہے، شاید کسی اور نے بھی اس زمانے میں یہاں دیکھی ہوتی، کنگ آف کنگز، اس میں بالکل ٹھیک تاریخ تھی. اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مرتبہ امریکہ میں کنگ آف کنگز کا جو ہے وہ اس کا ویڈیو منگا کر دیکھنے کی کوشش کی. پورا ڈسٹارٹڈ ہے، وہ سارے حصے نکال دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے سولی چڑھاؤ. یہاں تک کہ پیلاٹس پونٹس جو ہے، جو اس وقت کا گورنر تھا، رومن گورنر، اس نے کہا بھی کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. نہیں، ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، کیونکہ مذہبی آٹونومی ان کو دی ہوئی تھی رومنز نے. ٹھیک ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے. آخری وقت میں بھی کہا ہے دیکھو آج ہمارا عید کا دن ہے، 2 کنڈیمڈ پرزنرز ہیں ہمارے پاس، اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کنڈیمڈ کو، جس کو کہ موت کی سزا دی گئی ہو. ایک برابا ڈاکو ہے، بarabbas، اور دوسرا یہ جیسس ہے. تم بتاؤ کس کو چھوڑ دیں؟ تو برابا کو چھوڑو، اس کو سولی دو. یہ سارے سینز میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے اور سب موجود ہے ہسٹری کے اندر. لیکن پوپ صاحب نے ڈیکری دی ہے، Jews are not responsible for the crucifixion. یہی وجہ ہے کہ بریبین جب واپس آیا تھا، جب واشنگٹن سے جب یہ نیگوسیشنز کے بعد ایک خاص راؤنڈ کے بعد، تو پہلے روم گیا تھا، پاپائے روم سے ملاقات کی ہے. حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک جگ تھا کوئی، وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ہم یہ آپ کی کسٹوڈی میں دے رہے ہیں. اور یہ سارا پیچ اپ جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہو چکا ہے. اس معنی میں نے یہ بات کئی سال ہوئے کہی تھی، اور اس کی پھر مجھے صدائے بازگشت ہندوستان کے بھی دینی پرچوں میں ملی کہ یہ بات پہلی مرتبہ جو ہے ایک شخص کا ذہن نظر گیا ہے. لیکن بات صحیح ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ دوست تھے ہی نہیں. جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت تو اسی سورہ مائدہ کی آیت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. وہاں تو ڈائگنلی اپوزٹ ہے، ایک مسلمانوں کے بدترین دشمن اور ایک مسلمانوں سے قریب ترین مودتاً. لیکن یہ پروفیسی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہوں گے، اور در حقیقت ایک کیا ہیں؟ اصل صورت یہ ہے کہ یہودی بینکرز نے خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. پورا عالم عیسائیت ان کے قبضے میں. they are using it against the Muslims and Islam. اصل جو مقابلہ ہے، اصل جو مارکا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیا، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ اسلام یا نور اللہ یا دین الحق ورسس دی جوز، یہود. یہ ہے مارکا آخری جو ہونا ہے، اور جو اپنے آخری منطقی انجام کو شاید اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ پہنچ جائے. اب در حقیقت یہ اعلی کار ہیں، پوری کرسچن ورلڈ یہ ان کے اعلی کار ہیں، پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے غالباً $30,000 ٹریلین کی مقروض ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت یہودی بینکرز کی. ٹریلین، اور وہ بھی thousands of trillions. اور میں یہ ندائے خلافت میں یہ مضامین شائع بھی کر چکا ہوں. وائٹ کرسچن ملیشیاز جو اب وہاں پر امریکہ میں ساؤدرن اسٹیٹس آف USA اور ویسٹرن اسٹیٹس میں عیسائی، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن نمبر 1 یہودی ہے، نمبر 2 مسلمان، نمبر 3 بلیک امریکنز، چاہے مسلمان ہو چاہے یہود چاہے وہ عیسائی ہو. اور سب سے پہلا دشمن ہے یہودی. اور ہماری جو
جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ویج اے نیو سول وار اگینسٹ دیم. There's the cry of civil war. لیکن جب تک وہ شکل میچور ہوگی یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح یو ایس ایس آر کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھر جائیں گے اس کے. یو ایس ایس آر ایسٹروناٹس جس کے گئے سب سے پہلے اور وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی. پتہ نہیں آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ نہیں, مجھے یاد نہیں ٹائم یا نیوز ویک میں خبر پر ایک بوڑھی عورت, بہت بوڑھی رشین عورت, اور شدید سردی کے موسم میں ایک مچھلی لینے کے لیے اپنا پل اوور دے رہی ہے, اپنا پورا سویٹر دے رہی ہے کہ مجھے ایک مچھلی دے. یہ سپر پاور آف دی ورلڈ. لیکن یہ اکنامکس کا گیم ہے. کسی بھی وقت جن کے ہاتھ میں یہ لیور ہے وہ کوئی شکل کر سکتے. ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آٹے کی قلت کا وہ سامنے آ چکا ہے. دنگے ہوئے ہیں, لوٹ مار ہوئی ہے. ذرا سا اگر یہ لمبا کھنچ جاتا تو کیا نہ ہوتا ہے.